اچھا جی مولانا صاحب، یہ ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کو جادو یا بندش کے ذریعے بند کر دیا بند گیا کر ہے۔ دیا گیا، بالکل. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو ذیلی عاملین ہوتے ہیں یا جادوگر جو ہیں، تو یہ کیسے اس چیز کو کسی کر لیتے کاروبار ہیں، کو کسی بند کے کر دیتے. کاروبار کو بند کر لیتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ آپ رہنمائی اگر کر لیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم بھائی انس شرازی صاحب اور میرے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز، بھائی نے بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا سوال کیا ہے. اور آج کہ میری ویڈیو سے کمنٹ سیکشن میں 3 مختلف لوگوں نے جو ہے نا، ان میں سے ایک جنید بھائی صاحب تھے اتفاق سے، وہ بھی پشاور کے تھے. انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ جادو اور بندش کے ذریعے کسی کا کاروبار کیسے بند کیا جاتا ہے. اس پر جو ہے نا میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کا لنک بھی موجود ہے. محترم انس شرازی صاحب اور میرے تمام سامعین اور ناظرین اور ویوز، ایک جادوگر یا ذیلی عامل جب کسی کے کاروبار کو ٹارگٹ بناتا ہے یا کوئی اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے کا کاروبار بند کرنا ہے یا اس پہ بندش کرنی ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے. جادو اصل میں نا، جادو کہتے ہی ہیں نا کسی بھی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو چینج کر دینا. ٹھیک ہے. جب آپ نے نا قرآن مجید میں علماء سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو جادوگر تھے، ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، ان کا معجزہ تھا کہ وہ نیچے رکھتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا. لیکن ان کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہ ایک بٹی ہوئی رسیاں لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ رسیاں پھینکی تھی، لیکن جو حاضرین مجلس تھے ان کو دیکھنے میں وہ کیا لگ رہے تھے؟ سانپ لگ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب جادو کے ذریعے انہوں نے اس رسیوں کی حقیقت اور ماہیت کو چینج کیا تھا. اور اسی کو کہتے ہیں نا نظر بندی، جو کہتے ہیں نظر بندی، یہی جادو ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نظر بندی ہے. یہی جادو ہے کہ جادوگر جو ہے نا نظر بندی کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کی حیت کو چینج کر دیتے ہیں. وہ لوگوں کو رسیاں جو ہے نا وہ سانپ نظر آ رہے تھے. ایسے ہی مثلاً آپ کی کپڑے کی دکان ہے، اب آپ کی دکان کو کسی نے ٹارگٹ کیا اور اس کے اوپر جو ہے نا جادو کر دیا یا بندش کر دی. اب کیا ہوگا؟ آپ کی دکان کے اوپر جتنے بھی آپ کے گاہک آئیں گے، کوئی خریدنے والے آتے ہیں، گاہک آتے ہیں کسی دکان پر، اس کے اوپر جب بندش کی ہوتی ہے ان کو نا اس دکان کی چیزیں پسند نہیں آتی. آتے ہیں، دیکھتے ہیں نا، ان کے یا معیار کے مطابق نہیں ہوتی، پسند نہیں آتی، ان کو پرانی لگتی ہیں، بوسیدہ لگتی ہیں. یا آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کا دل جو ہے نا ایک قسم کا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس دکان کو چھوڑ کر نا آگے دوسری دکان پر چلے جائیں. کیوں کہ جادوگروں نے اپنے عمل کے ذریعے، جادو کے ذریعے نا اس دکان کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، اور دیکھنے والوں کو اس کی حقیقت اور جو ماہیت ہوتی ہے نا وہ چینج نظر آتی ہے. جب چینج نظر آتی ہے تو گاہک اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. جو آتے بھی ہیں تو ان کا اس طرف جو ہے نا میلان اور توجہ نہیں ہوتی، وہ اس دکان کو چھوڑ کر آگے دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسے کرتے 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 نا وہ کاروبار، دکان جو ہے نا بیٹھ جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دکان کے اوپر بندش کر دی گئی ہے، جادو کر دیا گیا ہے. اچھا جی مولانا صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. اب اگر اسی طرح اگر کسی پہ یہ بندش ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ مطلب اس کا کیا حل ہوگا؟ آپ نے بہت ہی اچھا یہ سوال کیا. اب یاد رکھیں کہ کسی کی دکان کے اوپر جو ہے نا بندش، اب پتہ کیسے چلے گا کہ بندش ہوئی ہے؟ یعنی اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا بہت اچھا کاروبار تھا، بہت بہترین چل رہا تھا، اچانک آپ کا کاروبار جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہو گیا، زیرو ہو گیا. لوگ آتے ہیں دکان کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے نا چیزیں دیکھ کر نا ان کو پسند نہیں آتی، چلے جاتے ہیں. آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی جو دکان جو ہے نا کو کسی نے ٹارگٹ کیا ہے، اس کے اوپر بندش کر دی گئی ہے یا جادو کر دیا گیا. اب اس کا علاج میں اپنے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز کو 2-3 قسم کے نا اس کے علاج بتاتے رہتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ڈیلی فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا سورہ یاسین، سورہ المزمل پڑھیں. اس کے بعد سامنے پانی رکھیں، اس پانی کے اوپر جو ہے نا 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور سورہ تغابن پارہ نمبر 28 ایک مرتبہ یہ پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کریں. اس پانی کو خود پئیں، اور چھوٹے جو پمپ ہوتے ہیں اس پمپ میں ڈالیں، اور اپنے گھر کے فرش اور باتھ روم کو چھوڑ کے پورے گھر میں نا ایسے دیواروں کے اوپر اس کو چھڑکیں. اس کے بعد پھر سیدھے دکان پر جائیں.
دکان میں فرش کے علاوہ پوری دکان کے ریکوں کے اوپر جو ہے نا اس پمپ کو نا چھڑکنے ہیں، لیکن 3 ٹائم پہ، صبح، دوپہر اور شام، جیسے انسان ٹیبلٹ یا گولی نہیں کھاتے ایسے ہی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ دکان میں یا گھر میں داخل ہوں، خاص کر ایسی دکان میں اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیں، اور اگر کوئی موجود نہ ہو خود جواب دیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، اور یہ کام بھی 2 ٹائم کرنا ہے، صبح اگرچہ شٹر جو ہے نا دکان کے نیچے کر کے کر دیں، اور دکان جب بند کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ چور چکنوں سے آپ کا جو کاروبار، دکان، آفس سے اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ آپ نے اپنی دکان کے اندر اس کے جو 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں نا کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھنی ہے، چاروں کونوں میں یعنی 4 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دکان کے درمیان میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اذان دینی ہے۔ یہ 3 کام آپ کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے 21 دن کے اندر اندر آپ کی دکان کا کاروبار جو ہے نا اٹھنا شروع ہوگا، دکان کی طرف گاہک آنا شروع ہو جائیں گے، دکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کے اوپر جو بھی جادو یا بندش کے اثرات ہیں وہ انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر ٹوٹ جائیں گے۔ اور آپ کو بھی یقین کر لینا چاہیے کہ میرا جو کاروبار تھا، جو بندش تھی، جو اثرات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ باقی آپ نے ہر ہفتے میں 1 دفعہ یہ کام ہر دکاندار، ہر کاروباری آدمی، ہر آفس والا آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ ہفتے میں 1 دن جو ہے نا اپنی دکان کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی، اور دکان کے درمیان میں کھڑے ہو کر، آفس کے درمیان میں کھڑے ہو کر 1 دفعہ اذان پڑھنی چاہیے، اور ایسے پانی دم کر کے جو ہے نا ہفتے میں 1 مرتبہ پوری دکان میں چھڑکنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام سامعین، ناظرین اور ویوز ہیں، ان کے کاروبار جو ملازمت ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے، جادو ٹونا کرنے والوں کے ٹارگٹ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اور میرے دوست انس شرازی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔